بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم پڑھیں گے علم الصرف کا سبق نمبر 14۔ سبق نمبر 13 کے اندر ہم نے ہفت اقسام کے بارے میں جتنی بھی بحث تھی وہ مکمل کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم آگے مزید بحث شروع کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اسم کی تقسیم کے بارے میں۔ اسم کی اشتقاق اور بنا کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ اشتقاق کیا ہے؟ صیغہ کہاں سے نکلا۔ بنا کیا ہے؟ اس کی بنیاد کہاں سے ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے آج ہم تقسیم پڑھیں گے۔ اسم کی اشتقاق اور بنا کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق، نمبر 3 جامد۔ اب ان کی تعریفات پڑھیں گے، پھر آگے مزید ڈیٹیل آئے گی۔ مصدر کی تعریف کیا ہے؟ جو کسی سے نہ نکلے لیکن اس سے کوئی چیز نکلے، جیسے الضرب مصدر ہے، اس سے ضربہ نکلا، الضرب سے ضربہ نکلا ہے لیکن الضرب خود کسی سے نہیں نکلا، تو یہ مصدر کی پہچان کہ ہم نے تعریف پڑھی وہ بالکل پوری اس کے اوپر فٹ آ گئی کہ یہ کسی سے نہیں نکلا لیکن اس سے کچھ نکلا ہے۔ آگے مشتق کی تعریف، جو کسی سے نکلے معنی اور مادہ باقی رہنے کے ساتھ، معنی بھی باقی رہے اور مادہ بھی باقی رہے، جیسے النصر سے ہم نے ناصرہ نکالا تو نون صادرہ یہ حروف اصلیہ ہیں، اس کو مادہ بولتے ہیں، اس کا مادہ بھی باقی ہے۔ نصر کا مطلب ہے مدد کرنا، اس کا معنی بھی باقی ہے، تو اس میں مدد والا معنی بھی ہے اور مادہ بھی باقی ہے، لہذا ہم اس کو کہیں گے مشتق۔ آگے جامد کی تعریف، جو کسی سے نہ نکلے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز نکلے، جیسے رجلن، اب رجلن سے کچھ بھی نہیں نکلتا، نہ یہ خود کسی سے نکلا ہے۔ اب آپ اعتراض کریں گے کہ رجلن کے آگے تثنیہ آتی ہے، رجلانی، رجلین، رجالن آتا ہے، تو اس کا جواب ہم آپ کو اگلے سبق کے اندر دیں گے۔ تو آج کی تعریف کے اندر بس اتنا شامل ہے، جو کسی سے نہ نکلے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز نکلے، تو رجلن کسی سے نہیں نکلا اور نہ اس سے آگے کوئی چیز نکلتی ہے۔ آگے مصدر سے، یہ ہم نے مصدر بولا تھا، مصدر سے کل 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل نکلتے ہیں اور 6 اسم نکلتے ہیں۔ جو 6 اسم نکلتے ہیں وہ یہ ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں آلہ ہے، اس میں تفضیل ہے اور صفت مشبہ ہے۔ اور جو 6 فعل نکلتے ہیں وہ یہ ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، نفی تاکید ہے، نفی جاد ہے، امر ہے اور نہی ہے۔ تو یہ 6 فعل اور 6 اسم جو نکلتے تھے ہم نے وہ آپ کو بتائے۔ اب آگے ان کی مزید آگے تعریفات پڑھیں گے۔ ماضی کی تعریف کیا ہے؟ جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے ضربہ، اسے ایک مرد نے مارا، اب اس نے مارا، اب یہ ماضی کے اندر مارا تھا، اب نہیں مارا یا مارے گا نہیں، یعنی مستقبل میں نہیں مارے گا بلکہ گزرے ہوئے زمانے کے اندر اس نے مارا تھا، تو اس لیے یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، ضربہ، اس نے مارا۔ آگے مضارع کی تعریف، جس میں موجودہ یا آنے والا زمانہ پایا جائے، جیسے یضرب، اب یضرب کا معنی کیا ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، تو یہ اس کا معنی ہے، کیونکہ مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی پایا جاتا ہے اور استقبال بھی پایا جاتا ہے۔ ماضی کے اندر ایک زمانہ تھا وہ ہم نے پڑھ لیا، تو ہم نے اب مضارع کے اندر دونوں معنی ثابت کرنے ہیں، مارتا ہے یعنی اب مارے گا یا مارے گا بعد میں، تو مارتا ہے یا مارے گا ہے، اس کا تعلق حال کے ساتھ ہے اور گا کا تعلق یہ استقبال کے ساتھ ہے۔ آگے نفی تاکید کی تعریف، زمانہ مستقبل میں کسی کام کا انکار کرنا یہ نفی تاکید کہلاتا ہے۔ کیسے؟ ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں مارے گا، اب گا آیا، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، تو لہذا اس کا معنی یہ ہو گیا۔ اب اس جو ہم نے تعریف پڑھی ہے ساری کی ساری تعریف اس پر فٹ آ رہی ہے۔ آگے نفی جہت کی تعریف، زمانہ ماضی میں کسی کام کا انکار کرنا یہ نفی جہت کہلاتا ہے۔ اب نفی جہت کی تعریف کیا ہے؟ مثال کیا ہے؟ لم یضرب، نہیں مارا اسے ایک مرد نے، اب نہیں مارا یہ ماضی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو لم آیا، یہ آگے ہم مزید بات پڑھیں گے، لم کیا عمل کرتا ہے، معنوی عمل کیا کرتا ہے، لفظی عمل کیا کرتا ہے، اس کے بعد میں ساری بات آئے گی۔ آگے امر کی تعریف، امر کا لغوی معنی ہے حکم دینا، کسی کو کوئی کام کہنا۔ کیا مطلب؟ امر کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یعنی فاعل مخاطب سامنے جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں، میں مخاطب ہوں، بات کرنے والا ہوں، خطاب کرنے والا، اور جو میری بات سن رہے ہیں یہ سارے مخاطب ہیں،
سامنے والے کو کوئی کام کہنا کہ یہ کام کر کے لاؤ، اب یہ امر کہلائے گا کہ انصر تو اس کی مدد کر۔ اب مخاطب جو کلام کر رہا ہے، متکلم یا مخاطب، یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی تم اس کے ساتھ یہ کام کرو۔ اب یہ اس سے کام طلب کیا جا رہا ہے کہ یہ کام تو کر، کوئی اور نہ کر، اس سے مانگا جا رہا ہے، تو اس کو کہیں گے جیسے ادرب تو مار، انصر تو مدد کر، اوکو تو بیٹھ جا، اوکو تو نکل جا، یہ سارے کام اس سے طلب کیے جا رہے ہیں۔ آگے نہی کی تعریف، نہی کا لغوی معنی ہے روکنا یا منع کرنا، کسی کو کسی کام سے روک دینا، یعنی فاعل مخاطب کو کسی کام سے روکنا، منع کرنا، یہ نہی کہلاتا ہے۔ جیسے لا تضرب تو نہ مار، لا تنصر تو مدد نہ کر، لا تخرج تو نہ نکل، لا تقعد تو نہ بیٹھ، یہ جتنے بھی نہی کے صیغے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ فاعل مخاطب جو سامنے کام کرنے والا، فاعل کیوں کہا؟ وہ کام کرنے والا ہے، مخاطب کیوں کہا؟ اس سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کو فاعل مخاطب کہا۔ تو اس لیے جب فاعل مخاطب ہے تو کام اس سے طلب کیا جا رہا ہے یا اس کو روکا جا رہا ہے، طلب کریں گے تو امر کہلائے گا اور منع کریں گے تو نہی کہلائے گا۔ تو یہ تھی آج کا ہمارا سبق اور آج کی ہماری بحث اسم اور اسم کی اشتقاق اور بنا کے اعتبار سے۔ ہم نے جو 3 قسمیں پڑھی، مصدر، مشتق، جامد، مصدر سے کل 12 چیزیں نکلتی تھی، اسی پر صرف کا کام سٹارٹ ہوگا، پھر آگے مزید بحث آئے گی، پھر آگے ابواب آئیں گے۔ تو یہ آج ہم نے 6 فعل جو تھے ہم نے ان کی ساری تعریفات پڑھی، ڈیفینیشنز پڑھی ہیں۔ تو کل ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسماء کی تعریفات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مزید آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔